صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی آج 21ویں کلاس آپ کے سامنے ہے۔ 21ویں کلاس میں ہم جو پڑھیں گے اس کا تذکرہ ابھی آنے والا ہے، لیکن جو کل 20ویں کلاس میں ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور سے مدینہ تک سفر کیسے کیا، اس کے درمیان میں جو پانچ واقعات پیش آئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے۔ یعنی سراقہ ابن مالک نے جو پیچھا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ ام معبد کا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 70 لوگوں کے ساتھ مسلمان ہوئے، ان کا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح حضرت زبیر ابن عوام شام سے واپس لوٹ رہے تھے مکے کی طرف، وہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اور ایک خدمت کی جھلک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسے تھی، تو وہ دودھ پلانے کا واقعہ بھی آپ کے سامنے۔ یہ 5 واقعات ہجرت کے دوران ہوئے، اس کے علاوہ بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ 5 واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کن مشکلات سے اور ساتھیوں کی طرف سے کن وفاداریاں سامنے آئی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں قبا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں حضور کے پاس۔ اسی طرح یہ جو قبا والے لوگ ہیں یا مدینہ کے لوگ، انہوں نے حضور کا استقبال کس جوش و خروش کے ساتھ کیا، یہ سارے واقعات آپ کے سامنے آ گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی یا مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ اب اللہ کے رسول کے سامنے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ خطرات نہیں تھے جو مکے میں تھے۔ مکے میں تو زیر دست تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی تمام زیر دست تھے، نیچے تھے، مظلوم تھے، مقہور تھے۔ اور جو دوسرا طبقہ تھا کفار مکہ کا، وہ غالب تھا، وہ حکومت پر مسلط تھا۔ یعنی وہاں کے ماحول میں اور مدینہ کے ماحول میں بڑا فرق تھا۔ مدینہ کے ماحول میں فرق بڑا یہ تھا کہ یہاں مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مختار حاکم تھے، خود مختار والی تھے۔ اللہ کے رسول کے علاوہ پورے مدینہ کے اندر کسی اور کا حکم نہیں چلتا تھا۔ اب باغ ڈور ہاتھ میں آ گئی ہے اللہ کے رسول کے۔ اب جو دشمنی کا جو طریقہ کار ہے یا جو کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بدل گیا، اور کام کرنے میں جو رکاوٹیں تھیں اور رکاوٹوں کی صورت میں جو طاقتیں تھیں وہ طاقتیں بدل گئی ہیں، چہرے بدل گئے ہیں۔ ان تمام معاملات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نمٹا ہے وہ ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں پڑھیں گے۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے ساتھی تھے، وہ جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے، ان کی ایک خاص تعداد تھی، اور روز بروز اس تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جو حبشہ چلے گئے تھے وہ بھی آ رہے تھے مدینہ کی طرف۔ ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ سامان تھا، نہ بچے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ سب کچھ ان کے لیے مہیا کرنا تھا۔ ایک چیلنج تو یہ تھا۔ دوسرا چیلنج یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی منافق جو مدینہ میں تھا، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس نے کوئی اسلام نہیں لایا، مسلمان نہیں ہوا، کیونکہ اوس اور خزرج 2 بڑے قبیلے تھے مدینہ میں، ان کا یہی ایک تاجدار بننے والا تھا، یہی ایک ان کا سردار بننے والا تھا۔ اس سے پہلے 120 سال تک جو ان کی جنگ چلی ہے یثرب میں، ان کی جو جنگ چلی ہے، یہ جنگ اسی بات پر تھی کہ وہ کہتا تھا کہ وہ سردار ہونا چاہیے، وہ کہتا تھا کہ وہ سردار ہونا چاہیے۔ اب جا کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اسلام پھیلا رہے ہیں، تب جا کر ان کا آپس میں ایک اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہمارے درمیان میں ایک ہی سردار ہونا چاہیے، وہ عبداللہ ابن ابی۔ ذہانت میں بڑا ہوشیار تھا، اس لیے دونوں قبیلے اس کو سردار ماننے کے پر راضی ہو گئے۔ چند دنوں میں تاج پوشی ہونے والی تھی، اس کی مونگوں کا تاج اس کے لیے تیار کیا جا چکا تھا، لیکن اچانک اللہ کے رسول آ گئے مدینہ میں، تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ جو چند دنوں میں سردار ہونے والا تھا، اور اس کے ماتحت اس کے جو کلوز ساتھی تھے یا اس کے جو قریبی چمچے تھے، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کیونکہ ان کو بھی عہدے ملنے والے تھے، بادشاہ کے نیچے عہدے ہوتے ہیں، منصب ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بھی منصب ملنے والے تھے۔ اللہ کے رسول کو دیکھ کر سب سے زیادہ جن دلوں میں بغض پیدا ہوا ہے، جن دلوں میں حسد پیدا ہوا ہے، یہ عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھیوں کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کو ان کے بغض کا، ان کے حسد کا بخوبی اندازہ تھا۔ اب اللہ کے رسول کے سامنے یہ بڑا چیلنج تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ فوراً ان کے اوپر ہاتھ بڑھانا دشمنی کا، ان کو گرفتار کر کے ان کو قید کرنا یا ان کو مارنا، یہ بھی بڑا چیلنج تھا کہ یہ کیسے کیا جائے۔ آپ کو بتایا تھا کہ دوسری طاقت جو مدینہ میں تھی یہودیوں کی صورت میں، وہ دشمن تھے 3 وجہ سے۔ ایک یہ ہے کہ ان کا کاروبار تھا سودی، مدینہ کے لوگوں کے اوپر ان کا چلتا تھا، وہ بند ہو گیا کیونکہ اللہ کے رسول آ گئے۔ اور جنگ کی صورت میں یہ جو ہتھیار دیتے تھے دونوں قبیلوں کو لڑاتے تھے، وہ ہتھیار کی جو کاروبار تھا وہ بھی بند ہو گیا۔
اسی طرح ان کو یہ بھی بغض تھا کہ آخری نبی جس کی اتنی بڑی شان ہوئی ہے یہ آنا چاہیے تھا بنو اسحاق میں، بنو اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، یہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ یہ 3 بڑی وجہیں تھیں یہودیوں کے دل میں، اتنا بڑا حسد تھا۔ اب ان کے سامنے اللہ کے رسول نے کس طرح رویہ اختیار کیا ہے اور کس طرح ان کو لے کر 10 سال اللہ کے رسول نے گزارے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ دب گئے، خاموش ہو گئے، بار بار ان کی طرف سے یعنی اس طرح کی حرکتیں سامنے آئی ہیں کہ اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو اور مدینہ کو سخت دشمنی کا اور سخت نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ہر موقع پر اللہ کے رسول نے ان کے سامنے کیسا رویہ اختیار کیا وہ آئے گا بیچ میں انشاءاللہ، جنگوں کے احوال میں آئے گا۔ لیکن فی الحال ارجنٹ میں، ایمرجنسی میں اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو کیسے اعتماد میں لیا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارے ہیں 10 سال، اور 10 سال میں اللہ کے رسول نے اسلامی ریاست کی تاسیس کی ہے۔ تاسیس کا معنی ہے بنیاد۔ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد کن چیزوں پر کھڑی ہونی چاہیے؟ اسلامی ریاست کی بنیاد میں کن چیزوں کی کون سا مٹیریل ہوتا ہے جس پر وہ دیوار جو ہے ثابت قدم ہو کر کھڑی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے ان چیزوں کو فوکس کر کے ان چیزوں کو اختیار کیا ہے اور ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے۔ چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف۔ تو 10 آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 10 سالہ جو مدنی زندگی ہے ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ خطرات اور ان کا مقابلہ، یہ ہوا ہے 6 سال تک، اور نمبر 2 فتح کی ابتدا اور آثار، یہ سن 6 ہجری سے لے کر سن 8 ہجری کے دوران، یعنی 2 سال اس میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ اور مدینہ کے آس پاس میں جتنے بھی کفار کے علاقے تھے یا کفار کے قبیلے تھے، ان کے ساتھ اللہ کے رسول کے اور مسلمانوں کی ایک کا معاہدہ ہوا ہے۔ معاہدے کی صورت میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، یعنی خاموش ہیں دونوں طرف سے۔ یہی وہ دور تھا 2 سال کا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب سے باہر جتنے بھی بڑے ملک تھے ان کے بادشاہوں تک اسلامی خطوط بھیجنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ 2 سال کا عرصہ۔ اور تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ سن 8 ہجری سے لے کر سن 10 ہجری کے دوران، یہ بالکل اسلامی دور کا آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال ہیں 2۔ ان 2 سالوں میں کیا ہوا ہے؟ دنیا کے کونے کونے سے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وفود کی صورت میں اللہ کے رسول کے سامنے آئے ہیں۔ اور پھر خطبہ حجۃ الوداع ہوا ہے، آخری خطبہ، جس میں اللہ کے رسول نے 1,24,000 صحابہ کے سامنے اسلام کا آخری خطبہ پیش کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے خلاصہ آ گیا۔ اب ہم چلتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف، خطرات اور ان کا مقابلہ۔ خطرات منافقوں کی صورت میں خطرہ تھا اور یہودیوں کی صورت میں خطرہ تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اسلام نہیں لایا ان کے بارے میں بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا اور مدینے کو خطرہ تھا۔ ان خطرات کا مقابلہ کیسے کیا ہے؟ کچھ خطرات کا تذکرہ تو انشاءاللہ بیچ میں آئے گا، جنگوں کے بیچ میں، کہ جہاں جہاں پہ غداریاں پیش آئی ان سے اللہ کے رسول کیسے نمٹے ہیں۔ لیکن فی الحال جیسے ہی مدینے میں آئے تو اللہ کے رسول نے اس پورے مدینے کے ماحول کو کس طرح اعتماد میں لیا ہے، کنٹرول میں لیا ہے۔ تو کل سب سے پہلے آپ کے سامنے مدینے کا جغرافیہ آ گیا تھا۔ جغرافیہ کا کیا معنی ہے؟ حدود، یہ حدود اربع آپ کے سامنے آ گئے تھے، یعنی چاروں طرف، مشرق کی طرف کیا ہے، مغرب کی طرف کیا ہے، اور جنوب کی طرف کیا ہے، اور شمال کی طرف کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اور پھر اس کے اندر علاقے کتنے ہیں اور مختلف قبیلے کن کن جگہوں پر واقع ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نقشے سے 1 منٹ کے لیے پھر دوبارہ دیکھتے ہیں۔ مشرق اور مغرب دونوں طرف پہاڑی سلسلہ ہے، گویا کہ کالے پتھروں کے پہاڑوں سے کوئی دیواریں بنائی گئی ہیں، تو ان دونوں سلسلوں کو کہتے ہیں حرہ واقم اور حرہ وبرہ۔ یہ دونوں پہاڑی سلسلے ہیں مشرق اور مغرب میں۔ ٹھیک ہے، مشرق اور مغرب سے، یہ ابھی سے ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ غزوہ خندق میں پھر سے یہ نقشہ آئے گا کہ دونوں طرف سے کوئی بھی دشمن مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب رہ گئے 2 طرف، ایک رہ گیا ہے شمال کا اور دوسرا جنوب کا۔ یہ شمال کی جانب جبل احد ہے اور جنوب کی جانب جبل عیر ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر مدینہ کے اندر جو بستی ہے یا اندر کی جو آبادی ہے وہ اس طرح ہے، بیچ میں سبز کلر کی یہ مسجد نبوی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جنت البقیع ہے، اور پھر کھجور کے درخت ہیں، اور یہاں اس طرف باغات ہیں، اور یہ پورا نقشہ آپ کے سامنے کھل رہا ہے۔ یہ راستے ہیں مختلف، یہ جاتے ہیں بنو نذیر کی طرف، بنو قریظہ کی طرف راستہ جاتا ہے، اور یہ بنو قینقاع، یہ تینوں یہودیوں کے قبیلے ہیں، یہ اوس کا قبیلہ ہے، اور مسجد نبوی سے اس طرف 2 قبیلوں کی 2 بڑی بستیاں ہیں خزرج کی۔ ٹھیک ہے، اور پھر حرہ واقم، جبل ثور، جبل احد، جبل عیر، یہ 4 طرف ہو گئے مدینہ کے۔ اس طرح ہے مدینہ۔ ٹھیک ہے، یہ یہودیوں کی بستیاں ہیں سب کی سب۔ ٹھیک ہے، اور یہ یہودیوں کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہیں مشرکین تھے پہلے، اس کے بعد مسلمان ہوئے، اس میں سب کے سب قبائل آ جاتے ہیں، اوس کے، خزرج کے، مسجد نبوی، جنت البقیع، یہ پورا مدینہ کا نقشہ ہے۔ اب آپ کے سامنے مدینہ کا ایک نقشہ ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی چاروں طرف سے آپ سمجھ جائیں گے کہ جبل احد کس طرف ہے
اور مکے کا راستہ کس طرف ہے، اور مشرق اور مغرب یعنی اتر اوبھر این اولا بنی طرف چھائے، تو یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ جب بھی واقعات آئیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف کہ اللہ کے رسول نے ان دونوں خطرات کا یا جو بھی اللہ کے رسول کے سامنے چیلنجز تھے، اپنے ساتھیوں کے بارے میں جو چیلنج تھے ان کے بارے میں کیا کیا حکمت عملی اختیار کی ہے وہ۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آبادی تھی، جتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ سب سے پہلے قائم کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے بارے میں سوچا ہے کہ دنیا کے آپس کے تعلقات بعد میں ہیں، لیکن یہ جو جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ان لوگوں کا اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ اور واسطہ اور تعلق استوار ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول نے ایک مرکز بنایا ہے مسجد نبوی کی صورت میں۔ کس صورت میں؟ مسجد نبوی کی صورت میں۔ مسجد نبوی اللہ کے رسول نے کیوں بنائی ہے؟ تاکہ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اللہ کے رسول نے جو کام کیا ہے مواخات کا، یعنی بھائی چارگی کا۔ یہ مواخات اور بھائی چارگی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کا آپس میں تعلق جڑ جائے، ایک لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق، اور نمبر 2 لوگوں کا آپس میں تعلق۔ یہ مواخات اور بھائی چارگی کی صورت میں اللہ کے رسول نے قائم کیا۔ اور نمبر 3، آپس کے ساتھیوں کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، اور اسی طرح دوسرے جو قبائل ہیں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے رابطہ اور واسطہ، اور اس رابطے کو ایک خوشگوار صورت دینے کے لیے اللہ کے رسول نے میثاق مدینہ سے ایک عہد نامہ تیار کیا ہے۔ میثاق مدینہ ایک عہد نامہ ہے، ایک عہد ہے، ایک ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے کہ آپ کا اور ہمارا جو تعلق ہے ان شکوں کے اوپر استوار ہے۔ جب آپ ان شکوں کے اوپر عمل کریں گے اور ہم بھی ان شکوں کے اوپر عمل کریں گے، تب جا کر ہم ایک بستی میں امن، آشتی اور صلح کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چیلنجز تھے، ان کے حل اللہ کے رسول نے اس طرح تلاش کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اس کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر، اور نمبر 2 لوگوں کا آپس میں، جنہوں نے ابھی تک کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے، ان کا غیر مسلموں کے ساتھ صحیح تعلق کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کا جو ہے وہ عہد نامہ لکھا ہے، اور اس کے اوپر سب کو عمل کرانے پر آمادہ کیا ہے۔ اب چلتے ہیں اسلامی ریاست کی بنیادوں کی طرف کہ اسلامی ریاست کی بنیاد میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی ریاست قائم کی ہے، اس کی 3 بنیادیں تھیں۔ نمبر 1 کہ اس ریاست کا کوئی نہ کوئی مرکز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہوتا ہے نا خاص مرکز، دارالحکومت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دارالحکومت ہونا چاہیے، جہاں پر لوگ اس ریاست کے کونے کونے سے آ کر اب اس دارالحکومت میں اپنی فریاد رسی کروا سکیں اور اپنا مدعا بیان کر سکیں، یا ایسا مرکز جہاں سے پوری ریاست کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں تک اس کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے تجویزیں جا سکیں۔ تو یہ مرکز کی تعمیر بہت ہی زیادہ ضروری تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز کے لیے مسجد نبوی کو اختیار کیا ہے۔ مرکز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی پارلیمنٹ ہاؤس بنائی ہے، نہ عدلیہ کا نظام جو ہمارے ذہن میں ہے نا بلڈنگوں کی صورت میں، کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں، بڑی سی بلڈنگ بنا دیں اور اس میں سینکڑوں ایکڑ ہوں، پھر اس میں ہزاروں ملازمین ہوں، اور پھر اس میں پتہ نہیں کتنی گاڑیاں ہوں، اور پھر ان کی پتہ نہیں کتنی مراعات ہوں، لیکن انصاف میں وہ زیرو پر ہو۔ یہ ہمارے ملک کے عدلیہ کا نظام ہے۔ تو یہ مرکز کی تعمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے، اس مرکز میں کیا کیا کام ہوتے تھے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ ایک ایک کر کے بتاؤں گا کہ یہ جو مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے اس میں کیا کیا کام ہوتے تھے۔ تو سب سے پہلے مرکز تعمیر کیا ہے۔ نمبر 2 بھائی چارہ مسلمانوں کا آپس میں، جو مہاجرین تھے اور پھر یہاں پہ انصار تھے مدینہ میں۔ مکے سے آنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر، اور مدینہ میں رہنے والوں کو انصار کہتے ہیں۔ یہ نام یاد رکھنا، انصار مدینے والے اور مہاجر مکے والے جو ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا کر ان کے تمام مسائل کا حل اللہ کے رسول نے ان کو دیا ہے۔ اور نمبر 3 مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی قومیں تھیں ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کی صورت میں جتنے عرصے کے لیے وہ اس معاہدے کے اوپر عمل کرتے رہے
تو سبھی امن کے ساتھ رہے، اور جب کسی نے اس معاہدے سے منہ موڑا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جس طریقے سے اصلاح کر سکتے تھے اسی طریقے سے اصلاح کی ہے۔ اب سب سے پہلے چلتے ہیں مرکز کی تعمیر کی طرف۔ مرکز کی تعمیر کے لیے اللہ کے رسول نے جس مسجد کا انتخاب کیا ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی کس جگہ پر ہے؟ جہاں پر اللہ کے رسول کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اونٹنی کی بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہ میں نے کل آپ کو تصویر میں دکھائی، اب بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس جگہ پہ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے۔ اس جگہ پہ پہلے کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ پہلے اس جگہ پر مشرکین کی کچھ قبریں تھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ وہاں پر ازخر گھاس تھی یا غرقد نامی کچھ درخت ہیں، وہ وہاں پہ جھاڑیاں تھی زیادہ، یعنی ایک ویرانہ تھا اور ناہموار زمین تھی، اوپر نیچے چھوٹے موٹے ٹیلے تھے جہاں پر کوئی چل نہ سکے، اس طرح ویرانہ تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ان پوری زمین کو پلین کرایا ہے اور اس کو پورا برابر کیا ہے۔ جب برابر کروا کے اور جو مشرکین کی قبریں تھیں ان کو صحیح کروا کے پھر وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے۔ اب یہ جو پلاٹ تھا، یہ جو زمین تھی، یہ کسی صحابی کی نہیں تھی۔ ہم صحابی تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بچے تھے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہوں، اور غالب گمان یہ ہے کہ وہ صحابی بھی ہوں کیونکہ پوری فضا مسلمان ہو چکی تھی، پورا مدینے کا ماحول کیا ہو چکا تھا؟ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو وہ زمین اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میرا دل کرتا ہے یہاں پہ مسجد بناؤں، تو پوچھا یہ کس کی زمین ہے، کس کا پلاٹ ہے؟ تو سہل اور سہیل نامی دو لڑکے تھے اور وہ دونوں یتیم تھے، نابالغ تھے، ان کی یہ زمین تھی۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو بلایا ہے، تو ان بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ زمین آپ کو ویسے ہم ہدیہ کرتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ سے میں گفٹ لینا نہیں چاہتا۔ تو بات یہی تھی کہ کل ایسا نہ ہو کہ ایک بڑا اسلامی مرکز تعمیر ہو جائے اور قیامت کی صبح تک اعتراض کرنے والے لوگ یہ کہتے رہیں کہ مسلمانوں نے جو مرکز تعمیر کیا ہے وہ یتیموں کی زمین کے اوپر کیا ہے اور پیسے بھی نہیں دیے، ایسا نہ ہو۔ حضرت ابوبکر کو کہا کہ آپ مسجد نبوی کے اس پلاٹ کے جتنے بھی پیسے بنتے ہیں اس سے کچھ بڑھا کر ان یتیموں کو دے دیں۔ تو بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے وہ ہدیہ قبول کیا ہے اور پھر مرکز کی تعمیر ہوئی ہے۔ مرکز کی تعمیر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ سب سے پہلے جو بنیاد اٹھائی ہے تو بنیاد 3 ہاتھ کی ہے نیچے، ٹھیک ہے، اور 100 ہاتھ لمبائی میں اور 100 ہاتھ چوڑائی میں وہ مسجد تعمیر کی ہے۔ اور جو دیواریں کھڑی کی ہیں وہ یہ جو کچی نہیں ہوتی ہے مٹی، اس سے بنی ہوئی اینٹوں کی وہ مسجد کی دیواریں کھڑی کی ہیں۔ اور چھت کے لیے جو کھجور کی شاخیں ہیں اور یہاں کھجور کے جو بانس ہوتے ہیں جہاں تو تنے ہوتے ہیں ان کے اوپر چھت ڈالی ہے، ٹھیک ہے، اور بیچ میں کچھ کھجور کے تنوں کے اللہ کے رسول نے وہ کھڑے کیے ہیں، جو ہوتے ہیں اپنا پیلر کھڑے کیے ہیں۔ اور فرش کی جگہ پر تھوڑی سی ریت بچھائی ہے اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں نہیں ہوتی وہ بچھائی ہیں، اسی کے اوپر کافی عرصہ تک مسلمان نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ جو مسجد کی جو صورت اختیار کی گئی ہے یا جو یہ تعمیر ہوئی ہے، یہ تعمیر تقریباً 7 سال تک چلی ہے، یعنی 7 ہجری تک، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کر کے واپس نہیں آئے تب تک یہی تعمیر باقی رہی مسجد کی۔ اور تصویر میں آئے گا کہ اس دور سے لے کر آج تک اس مسجد کی تعمیریں کتنی ہوئی ہیں اور کتنی وہ تعمیر بڑھی ہے، وہ بھی تصویر میں آگے آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دوسرے صحابہ اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، اسی طرح اسی جوش و خروش ایمانی جذبے کے ساتھ اللہ کے رسول خود بھی اس مسجد کی تعمیر کا کام کر رہے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر، جو وہاں پہ فضول ایسے پتھر پڑے ہوئے تھے، وہ اٹھا کر اپنی جھولی میں جاتے تھے، پہاڑ کے دامن میں پھینک کر پھر آتے تھے، پھر وہ جھولی میں پتھر اٹھا کر باہر پھینکنے جاتے تھے۔ یا باہر سے کسی صاف مٹی کی ضرورت پڑتی تھی بچھانے کے لیے، وہ باہر سے خود لاتے تھے اور بچھاتے تھے۔ اور صحابہ نے بڑا ہی منع کیا اللہ کے رسول کو کہ یا رسول اللہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کام کریں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی گمراہی ہے، یعنی لوگ کیا کہیں گے، یا ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کام کریں۔ آپ کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ایک جگہ پر سایہ دار جگہ پر بیٹھیں اور ہم آپ کے لیے جو بھی اشارہ کریں گے ہم کام کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ دنیا والوں کو مسجد کی تقدیس، مسجد کی عظمت اور مسجد کی اہمیت سے واقف کرانا تھا کہ مسجد وہ بلڈنگ ہے، مسجد وہ جگہ ہے جس کی تعمیر کے لیے میں نے خود اپنا پسینہ سب سے پہلے مدینے میں بہایا ہے۔ تو آپ میں سے جتنے بھی معزز لوگ ہوں، آپ میں سے جتنے بھی مکرم لوگ ہوں اور بڑے بڑے منصبوں اور عہدے والے لوگ ہوں، ان کے لیے سبق ہے کہ آپ اپنی عزت کو، اپنی وجاہت کو، اپنی شرف و عظمت کو مسجد کی تعمیر کے بیچ میں آڑے نہیں آنے دینا، اس کو ایک طرف کر کے مسجد کی تعمیر میں آپ نے اسی جذبے کے ساتھ حصہ لینا ہے جس جذبے کے ساتھ ایک غریب مسلمان حصہ لیتا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے جاتے تھے، اور کبھی کبھی تھوڑی سی تھکن ہوتی تھی، پھر اللہ کے رسول کی زبان پر وہ اشعار جاری ہو جاتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ یا اللہ یہ دنیا کی زندگی تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے مہاجر اور انصار کی آپ مغفرت فرما دیجئے جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ اشعار پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول کام کرتے ہوئے، تو صحابہ میں بھی بڑا جذبہ بڑھتا رہا۔ تو صحابہ میں بڑے بڑے شاعر لوگ بھی تھے، وہ بھی اللہ کے رسول کے ان اشعار کے ساتھ وہ اپنا ردھم ملاتے رہے، ایک بڑی خوشگوار فضا بن گئی اور بہت اچھا ماحول بن گیا۔ اس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے جب مکمل ہوئے تو اسی کے ساتھ اصحاب صفہ یا اسی کے ساتھ امہات المومنین کے حجرے بنائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کے حجرے اسی کے ساتھ حجرے بنائے ہیں۔ اب اہلیہ کتنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ایک تھی بی بی سودا اور دوسری تھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان دونوں کے لیے اللہ کے رسول نے اس مسجد کے بازو میں گھر بنائے ہیں۔ گھر بھی کیا تھا، دو کمرے تھے بس، وہ بنا لیے، اور اس میں اتنی تنگ جگہ تھی کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی اللہ کے رسول مصلی بچھاتے تو مجھے سونے کے لیے پاؤں سکیڑنے پڑتے، صرف 2 بندوں کی جگہ تھی اس کمرے میں، تو اتنے سے گھر تھے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھر بنائے، اور اسی کے ساتھ بازو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ، وہ صحابہ جو پردیسی تھے، جو دور سے آئے ہوئے تھے، جن کا مدینے میں بھی کوئی رشتہ دار نہیں تھا اور نہ ان کا کوئی گھر تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے بھی کافی صحابہ کے نام آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے لیے ایک مدرسہ بنایا ہے، ایک چھپرا بنایا ہے جس میں وہ لوگ رہتے تھے، اور اس میں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اس میں رہائش اختیار کرتے تھے۔ یہ تھا اصحاب صفہ کا حجرہ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ اسلام کا یہی مدرسہ تھا، صفہ کا مدرسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ حجرات امہات المومنین کی تعمیر ہو گئی، اور نمبر 4 اذان کی ابتدا۔ اب اس دوران یہ چند دن ہی گزرے تھے کہ اذان کا حکم نازل ہوا۔ اب یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ہم جو اذان دیتے ہیں صبح و شام، اور دن میں 5 وقت اذان سنتے ہیں، کسی مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ اذان کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اس اذان کی تاریخ کیا ہے؟ بڑی ہی تاریخ ہے۔ اب آپ نماز کا اندازہ لگائیں کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، معراج سے پہلے، تو صرف کتنے نمازیں فرض تھیں؟ 2 رکعتیں فجر کی اور 2 رکعتیں عصر کی، صرف 2 رکعتیں صبح اور شام کی، 2 رکعتیں۔ جب معراج بھی 5 وقت نماز فرض ہو گئی تو یہ پوری کی پوری نماز جو ہے 5 نمازیں، یہ 2 رکعتیں، 4 رکعت نہیں تھیں، صرف 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 تھیں، باقی عشاء کی 2 رکعتیں۔ معراج کے بعد جب 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری 2 نمازیں ہوئی ہیں، 2 رکعتیں۔ جب اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں تو ان میں 3 نمازیں ایسی تھیں جو مقیم ہونے کی صورت میں، گھر میں رہنے کی صورت میں 4 رکعت ہو گئیں، مسافر کے لیے پھر بھی وہ نمازیں 2 رکعت رہ گئیں، یعنی ظہر، عصر اور عشاء، یہ فرض نمازیں کتنی رہ گئیں؟ 4 ہو گئیں، 2 رکعتیں بڑی ہیں مدینے میں آ کر۔ مسافروں کے لیے پھر بھی وہی حکم تھا کہ یہ 4 رکعت والی نمازیں مسافروں کے لیے 2 رکعتیں ہوں گی۔ اب نماز کا تو یہ ہو گیا، آپ کے سامنے تفصیل آ گئی، لیکن یہ اذان جو دی جاتی ہے یہ اذان نہیں تھی، نہ مکے میں تھی اور نہ یہ اپنا کہتے ہیں معراج کے وقت نماز یہ اذان تھی، اور معراج کے بعد جب اللہ کے رسول مدینے میں آئے تب بھی اذان نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، دیکھتے تھے کہ سارے صحابہ مسجد میں آ گئے ہیں۔ جب سارے صحابہ مسجد میں آ گئے ہیں تو پھر کسی اعلان کی یا کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ہاں کوئی ایسا ٹائم ہوتا تھا بارش کا، مغرب کا پتہ نہیں چلتا، تو پھر کوئی بڑی آواز سے کہہ دیتا تھا کہ چلو نماز کے لیے، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آ جاتے تھے۔ تو کوئی ایسا خاص انتظام نہیں تھا لوگوں کو بلانے کے لیے۔ اللہ کے رسول کو فکر ہوئی کہ سارے لوگ ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی جماعت میں شریک ہوں، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو مشورے کے لیے سب کو بلایا، تو ایک نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، نماز کا جب ٹائم ہو جائے تو ہم ناقوس بجائیں۔ کیا بجائیں؟ ناقوس ایک لکڑی کا وہ بنایا ہوتا ہے، جس طرح نہیں یہ گانے والے بجاتے ہیں، تو ہم وہ بجاتے رہیں گے، یا اس کو گھنڈ کہتے ہیں، وہ گھنڈ ہوتا ہے، جس طرح چرچ کے سامنے وہ گھنڈ بجاتے ہیں، تو ہم بھی وہ گھنڈ بجایا کریں گے، وہ سن کر لوگ آئیں گے مسجد میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہم وہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول کو اس چیز سے بڑی چڑ تھی کہ جو مذہب اسلام آنے کے بعد دوسرے جو باطل مذہب ہو گئے تھے، منسوخ ہو گئے تھے، ان کی کوئی چیز ہماری شریعت میں نہ ہو، یا جو اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہوتی تھی دوسری مذاہب میں،
ان کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے، حوصلہ شکنی کرتے تھے۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ بجاتے ہیں، دف بجاتے ہیں اس طرح۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی میراثیوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ ہم وہ منہ کے اندر توتلی نہیں بجاتے، وہ ہم بین بجائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، وہ اپنی عبادت کے لیے بلاتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ ہم پہاڑ پر آگ جلائیں، آگ کو دیکھ کر پھر وہ لوگ آ جائیں گے مسجد میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو مجوسیوں کا کام ہے جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے کوئی دوسرا طریقہ ہونا چاہیے۔ لیکن شام ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، لیکن کوئی بات بن نہیں رہی تھی۔ اللہ کے رسول کا دل کسی کی بات پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول اس ٹینشن کو لے کر، اس فکر کو لے کر اس مجلس سے اٹھے ہیں اور دماغ سے وہی بات سوار ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کے دل پر بڑا ہی صدمہ گزرا کہ ہم کوئی اللہ کے رسول کو اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکے کہ اللہ کے رسول یہ بات دل میں لے کر کھڑے ہو گئے اور چلے گئے۔ اور اس صحابی کو بڑا دل میں آیا کہ مجھے اللہ کوئی ایسا مشورہ دے دے کہ میں اللہ کے رسول کو بتا دوں۔ یہ بات اس کے دل میں تھی، یہ گھر گیا، عشاء پڑھ کے سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک سبز چادر والا یا سبز کپڑوں والا ایک بندہ ہے، لمبا چوڑا، فرشتہ ہی تھا، وہ منہ میں بین بجاتا ہوا بھاگا ہوا جا رہا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے خواب میں اس بندے کو کہا کہ یہ بین مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس بین کو کیا کرو گے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ ہمارے رسول نے ہم سے کوئی تجویز مانگی ہے اور نماز کے لیے کہ لوگوں کو کیسے بلائیں، یہ میں دکھاؤں گا، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول راضی ہو جائیں اس پر۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا۔ یعنی جو چیزیں مشورے میں آئی تھیں وہ ساری چیزیں فرشتے نے اس صحابی کو خواب میں دکھائی، اور وہی جواب وہ فرشتہ دے رہا تھا جو اللہ کے رسول صحابہ کو دے رہے تھے۔ تو صحابی نے کہا یار مجھے ایسا کوئی مشورہ بتائیں کہ میں اللہ کے رسول کو بتاؤں کہ وہ خوش ہو جائے۔ تو اس نے کہا ادھر آ جائیں۔ ایک جگہ پہ مجھے کھڑا کیا اور کہا کہ میں جس طرح کہوں اسی طرح آپ نے وہ لفظ یاد کرنے۔ تو وہ فرشتہ اس کو کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آخر تک اس نے کیا کیا ہے؟ اذان مکمل کی ہے۔ اور پھر تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس نے کہا کہ حی علی الفلاح کے بعد آپ نے جب اقامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے تکبیر کہتے ہیں، تو حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ آپ نے قد قامت الصلاۃ کہنا ہے۔ تو اس صحابی کو اس فرشتے نے خواب میں اذان بھی سکھائی ہے اور تکبیر بھی سکھائی ہے، اقامت جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی سکھائی ہے، اور وہ فرشتہ ہی تھا۔ لیکن اس صحابی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتہ تھا۔ خواب میں اٹھا ہے اور فجر کے لیے آیا ہے، فجر کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول کو وہ خواب بتایا ہے۔ اب یہ بھی آپ بات سن لیں کہ اکثر اللہ کے رسول کا یہی طریقہ تھا، فجر کے فوراً بعد صحابہ سے مسائل سنتے تھے کہ کسی کا گھریلو مسئلہ ہو، کسی کو کوئی پریشانی ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں فجر کے بعد فوراً سنتے تھے اللہ کے رسول۔ اور جس نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا اس کا خواب بھی سنتے تھے، اس کا تعبیر بھی فوراً بتا دیتے تھے۔ تو یہ صحابی اللہ کے رسول میرا بڑا کام ہے، تو یہ سارا خواب میں بتایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں یہی وہ کلمات ہیں جو میں نے معراج کی رات سنے تھے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ جو ہے نا نماز کے لیے جو اعلان کروانا چاہتا ہے اور ہماری شریعت میں اعلان کے لیے جو چیز دینا چاہتا ہے وہ یہی ہے، جس کو اذان کہتے ہیں۔ اذان کا معنی ہے اعلان۔ اعلان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیز دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ دنیا کے سارے مذاہب میں اپنی عبادت کے اعلان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری عبادت کے لیے جو اللہ نے چیز دی ہے اس میں کبریائی ہے، تسبیح ہے، اور اس میں رسالت کا اقرار ہے، کامیابی کی طرف بلانا ہے، آخرت کا اس میں تصور دیا گیا ہے۔ بڑے معنی خیز جملے ہیں، آپ کبھی ان معنی کے اوپر غور کرنا اور ان کی تشریحات کے اوپر غور کرنا کہ اس کے اندر بڑی ہی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، بڑا ہی کام والا اعلان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو مجھے معراج کی رات سنائی گئی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی اس کو بڑی خوشی کے ساتھ ان جملوں کو لیا ہے، کہا کہ فوراً بلال کو آگے کرو، کہا کہ بلال کو سکھاؤ یہ سارے جملے، کیونکہ اس کی آواز بڑی ہے، نماز کے وقت یہی اعلان کیا کرے گا۔ اس وقت اذان بات ایک ہی ہے، یہی کہا کرے گا، کیونکہ یہ آواز سب میں سے اونچی جو آواز ہے وہ بلال کی ہے۔ تو بلال نے اس وقت کیا کہتے ہیں اذان سیکھی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تھوڑی سی مجھے مشق کر کے سناؤ، باہر کھڑے ہو کر آپ کی آواز اور آپ کا لہجہ کیسا ہے۔ حضرت بلال کھڑے ہیں اور اونچی آواز میں وہ اذان کہی ہے۔ جیسے ہی حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ یہ جو نہیں کمر بند نیچے باندھی ہوئی تھی، یہ جو جس کو ہم لنگی کہتے ہیں نیچے وہ باندھی ہوئی تھی، اور لنگی تھوڑی لمبی تھی، اور گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں اس کو بڑے جذبے کے ساتھ مسجد میں۔ یا رسول اللہ، یہ جو بلال جملے کہہ رہے ہیں یہ رات مجھے بھی خواب میں دکھائے گئے، یہ خواب میں مجھے بھی سنائے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھیں کتنے ساتھیوں کو یہ خواب میں آیا ہے۔ تو بس یہی چیز ہے جو ہم نماز کے وقت کہا کریں گے۔ اور پھر مؤذنوں کے فضائل اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں جو حدیثوں میں بھرے پڑے ہیں، اور اس دن سے لے کر وفات تک مسجد نبوی کا مؤذن کون رہا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ
سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے، صفا کا جو چبوترا ہے وہ تعمیر ہوا ہے، جس میں کون رہتے تھے؟ وہ صحابی جو غریب الدیار تھے، جن کا نہ مکے میں گھر تھا نہ مدینے میں گھر تھا۔ بلال کا مکے میں گھر نہیں تھا، وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، نہ ان کی شادی تھی نہ بچے تھے، کچھ بھی نہیں تھے، بیچارہ غلامی کی زندگی گزارتا تھا۔ تو ایسے اس قسم کے صحابہ تھے جو اس چبوترے میں رہتے تھے، جو مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ اللہ کے رسول نے ان کے لیے وہ چبوترا بھی تعمیر کرایا ہے، اور دنیا کو تصور دیا ہے جہاں پر مسجد ہوگی وہاں پر مدرسہ بھی ہوگا، جہاں پر مسجد ہوگی وہاں پر مدرسہ بھی ہوگا، جہاں پر ان کو حدیث اور قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم دی جائے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے یہ چبوترا تعمیر کرایا ہے۔ پھر پورے 10 سال کے عرصے میں اس چبوترے میں کتنے لوگ رہتے تھے؟ کبھی کبھی 70 ہو جاتے تھے، کبھی 100 ہو جاتے تھے، کبھی 400 تک بھی ان کی تعداد پہنچی ہے ان فقیر صحابہ کی۔ اور پھر ان کے واقعات آئیں گے کتنی بے دردی کے ساتھ، ایک ہی دم میں سب کے سب شہید کر دیے گئے بڑے دھوکے کے ساتھ۔ اور ان کی جو اوصاف اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں یا دوسرے صحابہ نے بیان کی ہے، بندہ پڑھ کر اشک بار ہو جاتا ہے کہ کتنے بڑے فقیر تھے۔ اور ان کے جسم پر کپڑا بھی اتنا ہوتا تھا کہ صرف اپنی وہ شرمگاہ چھپا کے اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھتے تھے، پاؤں میں جوتے کا تصور ہی نہیں تھا۔ بعض مرتبہ کسی کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا تھا، صرف خاص جگہ کو چھپا کر ایک دوسرے کی آڑ لے کر بیٹھتے تھے تاکہ ہمارے جسم کا کچھ پردہ ہو جائے۔ 400 تک ان صحابہ کی تعداد پہنچی ہے جن کے لیے اللہ کے رسول نے وہ چبوترا تعمیر کرایا ہے۔ اصحاب صفا کا، وہ صفا کا مدرسہ جو تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ بنا ہے، سب سے پہلے وہی بنا ہے۔ اور 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ پرمیشن لینی پڑتی ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ اس مدرسے کی جو جگہ ہے، چبوترے کی جگہ ہے، وہ خاص اتنی ہی جگہ ہے کہ بندے اس میں 100-150 لوگ آ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لائن لگی ہوتی ہے بڑی وہاں پہ۔ تو اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے 2 حجرے تعمیر کرائے ہیں، بی بی عائشہ کے لیے اور بی بی سودا کے لیے، کیونکہ نکاح میں فی الحال 2 ہی عورتیں تھیں، اس سے زیادہ نکاح میں نہیں تھیں، اور بعد میں دوسری عورتیں آئی ہیں، جتنی نکاح میں بڑھتی گئیں ان کے لیے الگ سے حجرے تعمیر ہوتے گئے۔ جب حجرے تعمیر ہو گئے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے شفٹ ہو کر ان حجروں میں آئے ہیں۔ اب چند دن گزرے تھے کہ مدینے میں اللہ کے رسول کو آئے ہوئے کہ حضرت بلال کو سخت بخار ہو گیا، کیونکہ آب ہوا میں فرق تھا، مکے کی آب ہوا الگ تھی، مدینے کی آب ہوا الگ تھی۔ حضرت ابو بکر کو بھی بخار، حضرت بلال کو بھی بخار۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس گئی، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دونوں ساتھی بخار پہ ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا مانگی کہ الہ العالمین جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی برکت کے لیے دعا کی تھی، تو میں بھی اس مدینہ کی برکت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کے صاع میں اور اس کے مد میں برکت عطا فرما دے۔ صاع اور مد 2 برتن ہیں جو پیمانہ کیے جاتے تھے، جس طرح ہمارے پاس یہ جو نہیں میزان ہوتی ہے، سائمی ہوتی ہے جس میں ہم سامان تولتے ہیں، اس دور میں اناج جن چیزوں میں ناپ کے دیا جاتا تھا یا بیچا جاتا تھا ان برتنوں کا نام صاع اور مد تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان برتنوں میں برکت عطا فرما، یعنی ہمارے اناج اور غلے میں اتنی برکت عطا فرما کہ لوگ کبھی فقر و فاقہ پر مجبور نہ ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح مکے کی آب ہوا میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے ہموار تھی، اچھی تھی، ہم صحت مند رہے تھے وہاں پر، تو مدینے کی آب ہوا بھی ہمارے لیے اچھی بنا دے تاکہ یہاں پر بھی لوگ صحت مند ہو جائیں۔ اور جس طرح مکہ ہمیں محبوب تھا، ہمیں پیارا تھا، اسی طرح مدینہ بھی ہمیں پیارا بنا دے۔ کیونکہ حضرت بلال جب بیمار ہوئے ہیں، بی بی عائشہ گئی ہے عیادت کے لیے، تو حضرت بلال وہ اشعار پڑھ رہے تھے جس میں مکے کے کنوؤں کا ذکر تھا، مکے کے درختوں کا ذکر تھا، مکے کے پہاڑوں کا ذکر تھا، اور اس میں یہ حسرت تھی کہ کب میں جاؤں گا مکے، اپنے ان پہاڑوں کو دیکھوں گا، ان درختوں کو دیکھوں گا۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ احوال سنے تو کہا کہ بلال مکے کو یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے مکے کو یاد کرنا تو اچھی بات ہے، اپنا وطن ہے، لیکن ہمیں اب یہیں پہ رہنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، اس کے بعد ٹھیک ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد مکے کی آب ہوا سب کے لیے بہتر بنی ہے۔ اذان ہو گئی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اب آتے ہیں مرکز کی تعمیر، یہ کس طرف ہے اور کس جگہ پر کون کون سی چیزیں ہیں۔ دیکھیں یہ پوری مسجد نبوی کی جو ابھی ہے اس کا نقشہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو محراب بنایا گیا تھا، یہ محراب کس رخ پر تھا؟ کعبۃ اللہ کے رخ پر تھا یا مسجد اقصیٰ کے رخ پر تھا؟ مسجد اقصیٰ کے رخ پر تھا، اس لیے کہ اس وقت 17 مہینے تک، مدینہ میں آنے کے بعد 17 مہینے تک اللہ کے رسول کا یا مسلمانوں کا قبلہ کون سا تھا؟ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس۔ 17 مہینوں کے بعد وہ ہوا ہے مکہ۔ پھر جس نماز میں، ظہر کی نماز میں اللہ کے رسول اس طرف تھے، بیچ میں جبرائیل آئے ہیں اور پھر رخ موڑ دیا ہے مکہ کعبۃ اللہ کی طرف ہوا ہے رخ۔ پھر تمام جو مسجدیں تعمیر ہو چکی تھیں اس دور میں مدینہ کے اندر یا مدینہ کے آس پاس، ان کا قبلہ بھی بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا۔ یہ اس وقت جو مسجد ہے اس کا پورا نقشہ ہے، دیکھیں۔ ھذا مسجد سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الہجرۃ مباشرہ ھذہ الاعمدۃ المقصبہ، یہ
پوری کی پوری مسجد اللہ کے رسول کے دور میں یہی تھی، پوری کی پوری مسجد نبوی اللہ کے رسول کے دور میں بس اتنی ہی تھی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا دائیں بائیں پورا کا پورا بڑا نقشہ، یہ اب کا ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں 100 ہاتھ چوڑی اور 100 ہاتھ لمبی، 100 ہاتھ چوڑی اور 100 ہاتھ لمبی، ٹھیک ہے، بس اتنی ہی تھی مسجد نبوی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ دیکھ لیں، یہ اللہ کے رسول کے دور کی مسجد ہے، ٹھیک ہے، یہ گیٹ۔ یہ سن 7 ہجری میں جب غزوہ خیبر ہو گیا، مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے رسول کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ 7 سال۔ 7 سال کے بعد اللہ کے رسول نے ضرورت محسوس کی کہ صحابہ بڑی تعداد میں کیا ہو رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، صحابہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور جن لوگوں کی ضرورت کے لیے جو شروع میں ہم نے مسجد بنائی تھی وہ کم ہو گئی، اب مسجد کو زیادہ بڑھایا جائے۔ تو سن 7 ہجری میں یہ اتنی بڑی مسجد ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں باب الرحمہ اور باب عاتقہ، یہ دروازے ہیں اس طرف کے، ٹھیک ہے۔ یہ باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او باب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام او باب آل عثمان، اس طرف جو دروازہ ہے اس دروازے کو 3 ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یہ جو ابھی نیلے کلر کا جو گول نشان ہوا ہے انڈے کی طرح، دیکھ لیں اس کو باب جبریل بھی کہتے ہیں، باب آل عثمان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے باب مؤخر المسجد، ٹھیک ہے۔ اہل صفہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اہل صفہ کا چبوترا تھا۔ صفہ وہ صحابہ ہیں جو غریب الدیار تھے، جن کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کے لیے اللہ کے رسول نے یہ چبوترا تعمیر کرایا تھا، دیکھ لیں سبز کلر میں۔ یہ امہات المؤمنین کے حجرے ہیں، گھر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں 1 2 3 پھر 4 5 6، جس طرف تعمیر ہوئی ہے، جس عرصے کے بعد تعمیر ہوئی ہے اسی طرح یہ نمبرنگ لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیں مسجد نبوی، یہ بعد میں تھوڑا سا نقشہ لمبا ہے، آپ سمجھیں گے کوشش کریں گے تو بڑا آسان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اوپر کالم آپ دیکھ رہے ہیں 4-5 طرح کے رنگوں کا، ایک یہ کلر ہے، یہ مختلف کلر ہیں، اور میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈرائنگ کا وہ نہیں ہوں، ڈرائنگ کا صحیح کمال ہے، رنگوں کے نام ان کو آتے ہوں گے، مجھے رنگوں کے زیادہ نام نہیں آتے، تو آپ خود رنگ دیکھ لیں۔ اور پھر مسجد نبوی کی جو تعمیر ہوئی ہے مختلف دور میں، وہ میں تھوڑا سا جلدی سے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ جو اوپر والا رنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو اوپر والا رنگ ہے المسجد النبوی الشریف عند بنائی، سن 1 ہجری میں سب سے پہلے جو مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے وہ اتنی ہوئی ہے۔ اچھا دیکھ لیں، وہ پیچھے ہو گیا، یہ اور یہاں پر بیچ میں نقشے میں آپ یہ دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد سن 7 ہجری میں یہ کلر آپ اٹھا کے یہاں پہ لگا لیں، دیکھیں یہ اتنی تعمیر ہوئی ہے، جی ہاں لال کلر کا، ہاں یہ کون سا ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ 3 نمبر پہ جو رنگ لگا ہوا ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں، یہ اتنی تعمیر ہوئی ہے حضرت عمر کے دور میں، پھر حضرت عثمان کے دور میں سن 29 ہجری میں یہ کلر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ اور جو نیلا کلر ہے نیچے 4تھی مرتبہ تعمیر ہوئی ہے ولید کے دور میں سن 91 ہجری میں، اور اس کے بعد یہ رنگ ہیں 165 ہجری میں، 888 ہجری میں، 1287 ہجری میں۔ یہ آپ اچھی طرح سے میرے خیال میں تب سمجھ آئے گا کہ پرنٹ نکال کے سامنے رکھیں گے، پھر اس حساب سے آپ مسجد نبوی کی تعمیر کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آج کل کی تصویر ہے، پورا مسجد نبوی کا نقشہ، ٹھیک ہے۔ یہ روضہ مبارک ہے، ٹھیک ہے، اور روزے کی تصویر پیچھے سے لی جاتی ہے، آگے سے نہیں لی جاتی، یعنی یہ جو روزہ مبارک ہے نا، یہاں سے لوگ باہر نکلیں گے، اور یہ جو ابھی لوگ کھڑے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں سے تصویر نکالیں گے تو مسجد کے پیچھے سے جا کر نکال رہے ہیں، مسجد کے اگلا طرف ہے، مشرقی طرف ہے، اس طرف کوئی روزے کی تصویر نہیں نکل سکتی کیونکہ لمبی ہے، بہت لمبی ہے مسجد، دور ہے، اور پیچھے جائیں گے تو بڑی آسان ہے تصویر نکالنا۔ جتنی بھی روزے مبارک کی تصویریں آتی ہیں یہ محراب کے پیچھے سے لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، محراب جو نماز پڑھاتا ہے امام صاحب اس کے پیچھے کھڑے ہو کر لوگ اس طرح تصویریں نکالتے ہیں، اور آگے جا کر شروع سے مسجد سے جب داخل ہوتے ہیں اندر، وہاں سے کوئی تصویر نہیں نکل سکتی، روزہ دیکھنے میں بھی نہیں آتا وہاں سے۔ چلیں اب دیکھیں معاشرے میں مسجد کا کردار کیا ہوتا ہے یا کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی مسجد نے سب کچھ بتا دیا کہ بڑے خرچے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مسجد میں رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے؟ اب پاکستان کتنا بڑا ملک ہے، 4 صوبے ہیں، ہم اس کو بڑا ہی ملک کہتے ہیں، بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت عمر نے جو حکومت کی ہے یہ 7 پاکستان ملا دو، کتنے پاکستان؟ 7 پاکستان ملا دو،
7 پاکستان، صوبہ نہیں، 7 پورا ملک اور 7 پاکستان ملا دو، اتنی بڑی ریاست پر فقط حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں یہ جو شعبے نہیں ہیں عدلیہ کے، پارلیمنٹ کے، پولیسوں کے، ہر ضلع میں پھر گورنر، پتہ نہیں کتنی عمارتیں ہیں، کتنی زیادہ بلڈنگیں ہیں، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اب اپنے چھوٹے سے شہر میں دیکھیں تھانے کتنے ہیں، اور تھانہ ہے پھر اس میں بڑی، لیکن امن کی کیا صورتحال ہے، اور لوگوں کو روڈوں کی صورت میں کیا تحفظ مل رہا ہے۔ 7 پاکستانوں کا اکیلا حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بڑی مسجد نہیں بنی ہے، اسی مسجد میں بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی ہو رہا ہے، کیونکہ صحابہ کو بلا کر مشورہ کر لیتے تھے ملک کے بارے میں، کوئی بھی بڑا فیصلہ صحابہ کو بلایا، نماز کے بعد بیٹھے، مشورہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ باہر ملکوں سے جتنے بھی گورنر آتے تھے حضرت عمر کے دور میں، اسلامی ریاستوں سے بڑے بڑے صحابہ آتے تھے جو گورنر ہوتے تھے، وہ آتے تھے، وہ بھی یہاں پر مشورہ کرتے تھے، ان کی پوری کیبنٹ ہے وہ یہاں پر مشورہ کرتی تھی۔ اچھا، عدلیہ کے لیے کوئی الگ بلڈنگ تھی؟ نہیں، اسی مسجد میں بیٹھ کر صبح سے لے کر شام تک اتنی بڑی 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جتنے بھی لوگ پھیلے ہوئے تھے، سب کے فیصلے صبح سے لے کر شام تک اسی مسجد میں ہوتے تھے۔ لوگوں کی تربیت بھی اسی مسجد میں ہوتی تھی، یتیموں کی کفالت بھی اسی مرکز سے ہو رہی تھی، لوگوں کے اخلاق کی جو اصلاح ہے وہ بھی اسی مرکز سے ہو رہی تھی۔ یعنی ہم نے اس چھوٹے سے ملک میں جتنی بڑی بلڈنگیں، ایک بالشت کے اوپر ایک قدم قدم پر ہم نے جتنی بھی بلڈنگیں پھیلائی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری ضرورتیں ایک ہی مرکز میں ہوتی تھیں۔ یہ ہے اصل اسلام۔ یہ اسلام چاہتا ہے کہ ایسا دور آنا چاہیے جس دور میں لوگ اتنے آسودہ حال ہوں کہ ان کے لیے کوئی بڑی بلڈنگوں کی ضرورت نہ ہو۔ ہمارے پاس سب سے پہلے بڑی بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، پھر اس میں انصاف کا قتل عام ہوتا ہے۔ جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اس مقصد کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ پارلیمنٹ کیوں بنائی جاتی ہے؟ کہ مختلف علاقوں سے لوگ، آپ کے نمائندے جا کر آپ کے مسائل وہاں پر پیش کریں، ایسا ہی ہے نا، اس لیے وہ بنائی ہے۔ لیکن وہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں؟ شراب پیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر بڑا ہی ہو گیا تو ایک چھوٹی سی تقریر کر لیں گے اور پھر اس کو ٹی وی پر وائرل کر دیں گے کہ ہم نے علاقے کے مسائل کے لیے بڑا ہی مؤثر آواز اٹھا دی، لیکن ہوتا پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو گیا کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات دینے اور صفائیاں دینے میں پورا جو اجلاس ہوتا ہے وہ ختم کر لیتے ہیں، لیکن کوئی بڑا کام نہیں ہوتا۔ یہ ہے مسجد کا کردار۔ دیکھیں دور نبوی میں کیا ہوتا تھا۔ اس مسجد میں ایک مجلس یہ ہوتی تھی تجوید و عربی، یعنی اس مسجد کے اندر اللہ کے رسول لوگوں کو تجوید سکھاتے تھے، قرآن مجید پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ نظام فتویٰ، یعنی مسئلے لوگ پوچھنے آتے تھے، عورتیں، بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، سب مسئلے پوچھنے آ رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ اللہ کے رسول تھے تب بھی مسئلے بتاتے تھے، حضرت ابوبکر تھے، پھر جتنے بھی خلیفے آئے لوگوں کے مسئلے اسی طرح بتاتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ خطبہ ہوتا تھا، جمعہ ہوتا تھا، عیدیں بھی اسی مسجد میں، ٹھیک ہے۔ مجلس سے مسائل، جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہوتے تھے وہ یہ اسی مسجد میں حل ہوتے تھے۔ سیرت و تاریخ اسی مسجد میں حل ہوتی تھی، مجلس حدیث، مجلس تفسیر، اتنے بڑے کام اسی مسجد میں ہوتے تھے۔ تو ایک مسجد کا کردار معاشرے میں یہ ہونا چاہیے، یہ ساری سرگرمیاں اسی مسجد میں ہونی چاہیے، ورنہ تو کیا ہے، لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ کر نکل جائیں گے اور مسائل کے لیے کن عمارتوں کا رخ کریں گے؟ عدالتوں کا جو مسجد سے باہر ہیں۔ تو سارا کا سارا نظام مسجد کے اندر ہونا چاہیے، جس طرح کہ صحابہ کے دور میں تھا۔ ہم کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، سارے کام ایک ہی مسجد میں؟ بھائی 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک مسجد میں سب کچھ کر سکتا ہے تو آپ نہیں کر سکتے؟ بس یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، اور ہمیں عیاشیاں چاہیے، اور تیل چاہیے، اور گیس فری چاہیے، اور بجلی فری چاہیے، اور سیکورٹی چاہیے۔ اس کے لیے تو بڑی عمارت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ویسے خدمت نہیں ہوگی ہماری۔ تو بھائی چارہ۔ اب دوسرا کام، اللہ کے رسول نے مرکز تعمیر کر لیا مسلمانوں کے لیے یا اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا ایک مرکز، لوگ مسئلے کے حل کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، جس طرح دار ارقم تھا مکے میں، اسی طرح مدینے میں کیا ہے، مسجد نبوی، یہ مرکز بن گیا۔ اب دوسرا چیلنج تھا اللہ کے رسول کے سامنے، ان صحابہ کا بڑا مسئلہ تھا کہ جو اپنے بیوی بچے چھوڑ کے آئے تھے، کاروبار چھوڑ کے آئے تھے، اور سارے کے سارے ان کے کاروبار وہاں پر ٹھپ ہو گئے تھے اور ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا مشرکین مکہ نے، وہ سارے کاروبار ان کے ضبط ہو گئے تھے، اور بے سر و سامان بیچارے آ گئے مدینے میں۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیں، ان کو بلایا بھی ہے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول نے ان بے سر و سامان مسلمانوں کی امداد کے لیے، ان کے تمام تر مسائل کے حل کے لیے ایک تجویز سوچی۔ وہ تجویز ایسی تھی کہ اس سے پہلے تاریخ اسلام میں یا اس سے پہلے کسی دوسرے مذہب میں اس طرح کا نظارہ یا اس طرح کا بڑا فیصلہ اس زمین و آسمان نے نہیں دیکھا۔ وہ یہ ہے
کہ اس وقت اللہ کے رسول نے ایک طرف کھڑا کیا ہے مہاجرین کو جو مکے سے آئے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور دوسری طرف مدینے کے اصل باشندے جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں ان کو سامنے کھڑا کیا صف کی صورت میں، اور کہا کہ ایک بندہ وہاں سے نکلے اور ایک بندہ وہاں سے نکلے۔ پہلے ترغیب دیا، اس کے بعد کہا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بھائی بن جائیں جیسے ایک والد کے اور ایک ماں کے بھائی ہوتے ہیں، اس طرح بھائی بن جائیں۔ بس آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ بھائی والا ہونا چاہیے۔ پھر یہ فرق ختم ہونا چاہیے کہ ہم مکی ہیں اور آپ مدنی ہیں، یا آپ فلاں خاندان سے ہیں، آپ فلاں نسل سے ہیں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں نسل سے ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بس ایک بھائی بن گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو جب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بنا دیا، بھائی بنا دیا، پھر تو یہ ایک دوسرے کے اوپر جان دینے والے بن گئے۔ ان کے قربانیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو مدنی تھے نا، جو مدینے میں رہنے والے صحابی تھے، انہوں نے اسی وقت اللہ کے رسول سے پیشکش کی، یا رسول اللہ، اب آپ ایسا کریں، ہمارے جتنے بھی باغات ہیں، اب دیکھیں مکے کے لوگ کاشتکاری نہیں جانتے تھے، کیونکہ مکے میں بیج اگانے کی کوئی زمین نہیں تھی، وہ پتھر تھے، اور لوگ تجارت کرتے تھے مکے سے شام تک اور یمن تک۔ کوئی خوشبو بیچ رہا ہے، کوئی کیا چیزیں بیچ رہا ہے، یہ کاروباری لوگ تھے مکے کے لوگ۔ فرق تھا ان کے اندر، مکے اور مدینے کے لوگوں میں بڑا فرق تھا۔ مکے کے لوگوں کا ذریعہ معاش، ذریعہ آمدنی یا ان کے خوراک کا جو بھی ذریعہ تھا وہ تھا کاروبار اور تجارت، اور مدینے کے لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہوتا ہے، سورش جس کو ہم کہتے ہیں، انکم، وہ کیا تھی؟ کاشتکاری، باغات، فصل، زمین۔ جس طرح ہمارے لوگ فصل اگاتے ہیں، زمین کپاس اگاتے ہیں اور گندم اگاتے ہیں اور مختلف قسم کی سبزیاں ہوتی ہیں، یہ مدینے کے لوگوں کا یہی کام تھا، اور مکے کے لوگوں کا کام کیا تھا؟ تجارت تھا، یہ ان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ایسا کریں، ہمارے جتنے بھی باغ ہیں وہ آدھے آدھے کر لیں، آدھا باغ میرا ہو، آدھا ہمارے مہاجر بھائی کا ہو۔ یہ کوئی چھوٹی سی قربانی نہیں ہے، جن کا اپنا کاروبار ہوتا ہے نا اسی کو پتہ چلتا ہے کہ صدیوں کے بعد یا باپ دادا کی جو وراثت کی جو زمین ہوتی ہے اس میں سے آدھا نکال کے کسی اور کو دینا، یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ گھر کے 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیں یا رسول اللہ، ایک کمرہ میرے پاس ہو۔ اور یہاں تک بھی بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کا یہ سعد ابن ربی آپ کا بھائی ہے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف مکی تھے، سعد ابن ربی مدنی تھے، ان دونوں کو اللہ کے رسول نے بھائی بنا دیا ہے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف کو وہ بھائی لے کر گئے اپنے گھر پہ، کہا کہ یہ میرا دکان ہے، یہ میرا کاروبار ہے، اس میں سے آدھا آپ کا ہے، یہ میرا باغ ہے، اس میں سے آدھا آپ کا ہے، حتیٰ کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے، اور ان دونوں کو دیکھ لیں، ان میں سے جو بھی آپ کو پسند آ جائے اور مجھے اس کے بارے میں کہیں، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزارے گی، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ بڑی اتنے حد تک انہوں نے قربانیاں دی ہیں اپنے بھائیوں کو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے نسل کے بارے میں تو یہ شک ہے کہ جو ہماری ماں کے ساتھ، ہماری ماں کے پیٹ سے جو ہمارے ساتھ بھائی پیدا ہوا ہو وہ ہمارا بھائی ہو یا نہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ماں نے، ہمارے باپ نے خیانت کی ہو، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں جس طرح بھائی بنا دیا، اس میں ہمارے بھائی ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں بھائی بنا دیا۔ تو یہ ہے بھائی چارہ۔ اس بھائی چارے کے بعد 99% جتنے بھی مسائل تھے مہاجرین کے اسی وقت ختم ہو گئے اور حل ہو گئے۔ مہاجرین بھائیوں کو کوئی ٹینشن ہی نہیں رہا کہ یہاں پر ہم بے سر و سامان ہیں، یہاں پر ہم مسافر ہیں، بے گھر ہیں، ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں رہا۔ لیکن آپ سوچیں گے کہ کیا بڑا عرصہ جتنے بھی لوگ آئے تھے مہاجر بن کر مکے سے مدینے کی طرف، یہ سارے کے سارے انصار بھائیوں کے اوپر بوجھ بنے رہے؟ نہیں۔ جس وقت انہوں نے جس طرح پیشکش کی اللہ کے رسول کے سامنے کہ یا رسول اللہ، ہمارے باغات یا ہماری ہر چیز میں سے آدھا آدھا ان کو دے دیں، تو مہاجر بھائیوں نے کہا نہیں، آپ ایسا کریں، ہم تو یہ کاروبار جانتے نہیں ہیں زمین کا، کس طرح کاشتکاری کی جاتی ہے، کس طرح باغ اگائے جاتے ہیں، کس طرح ان کو پانی دیا جاتا ہے، آپ ہمیں حکم دیا کریں، اس طرح کام کرنا ہے، ہم آپ کے ہاری بن کر کام کریں گے، پھر جو فصل ہوگی اس میں سے آدھا آپ کا ہوگا، آدھا ہمارا ہوگا۔ اور بڑی تعداد مہاجر بھائیوں کی یہ تھی کہ آپ ایسا کریں، ہمیں آپ کی جو بازار ہے اس بازار کا رخ دکھا دیں، ہم وہاں پر جا کر آہستہ آہستہ چھوٹا سا کاروبار شروع کریں گے، اس سے پھر ہم بڑھ جائیں گے آگے انشاءاللہ تعالی۔ تو جو مکی بھائی تھے انہوں نے مدینے میں جب کاروبار شروع کیا، ان کا کاروبار اتنا بڑا کہ مدینے میں ان مہاجر بھائیوں سے زیادہ کوئی کاروباری بندہ ہی نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے بھائی کو کہا ہے سعد ابن ربی کو کہ مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ آپ کے اہل میں، بیویوں میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، میں آپ سے کوئی بیوی یا آپ کا کوئی کاروبار لینے والا نہیں ہوں، آپ کے کوئی جائیداد لینے والا نہیں ہوں، آپ ایسا کریں، مجھے آپ کی جو بازار ہے، آپ کی جو مارکیٹ ہے، اس کا مجھے صرف رخ دکھا دیں۔ اس نے کہا کہ یہ سامنے یہودیوں کی بازار ہے جس کو قینقاع بازار کہتے ہیں، اس کی طرف آپ جائیں۔ یہ گئے ہیں، اس کے پاس چند سکے تھے، اس سے اس نے پنیر خریدا ہے اور اس سے کچھ کھجوریں خریدی ہیں۔
اور پنیر خرید کر حضرت آئے ہیں واپس، اس کو بیچا ہے، اس سے کاروبار بڑھایا ہے۔ اور پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ ریشمی کپڑے سے اپنا منہ صاف کرتے تھے، اور کہا کہ یمن سے لے کر مدینے تک اور مدینے سے لے کر شام تک عبد الرحمن ابن عوف جیسا کامیاب کاروباری بندہ کوئی نہیں تھا۔ یہ ہے میثاق مدینہ مکان۔ اچھا، یہ میثاق کس کے گھر میں ہوا ہے، یعنی بھائی چارہ ہوا ہے کس کے گھر میں ہوا ہے؟ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے صحن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر کے بھائی بھائی بنایا ہے۔ تعداد کتنی تھی؟ 90 تھی، 45 مہاجر اور 45 انصار، ٹھیک ہے۔ انصار کا ایثار اور مہاجرین کی خودداری، یہی جو میں نے آپ کو بتا دی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یا تمام صحابہ نے کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس یہ ہے کہ آپ ہم سے کچھ محنت لیں، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دیا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ مفت میں ہم آپ سے کھاتے رہیں، آپ کے اوپر بوجھ بنے رہے، نہیں، ہم آپ کے کام کریں گے، مزدوری کے طور پر ہمیں کچھ دیا کریں، باقی ہم ایسے مفت میں کچھ بھی نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح ان کا وقت گزرا ہے، بڑا ہی اچھا وقت گزرا ہے۔ بھائی چارہ کی حکمتیں کیا ہیں کہ عرب میں ایک نسلی تعصب تھا، بڑا نسل در نسل ان کے درمیان میں ایک تعصب چلا آ رہا تھا کہ آپ اوس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، میں خزرج قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے باپ دادا ایسے تھے، آپ کے باپ دادا ایسے تھے۔ یہ جو نسلی تفاخر نہیں ہوتا ایک دوسرے کے اوپر فخر جتوانا، یہ ان کے اندر بڑا تھا۔ اس مرض کو اللہ کے رسول نے یہاں پر ہی ختم کر دیا۔ زیادہ تر جھگڑے اسی بات پر ہوتے تھے، اللہ کے رسول نے یہیں پر سب جھگڑے ختم کر دیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ایک مواخات کی صورت میں بھائی چارے والی فضا قائم کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جن ساتھیوں نے 13 سال اللہ کے رسول سے تربیت حاصل کی، جو مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ کون تھے؟ جنہوں نے 13 سال تک ایک بھٹی میں آگ کی اینٹوں کی طرف پکے ہیں، اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، بلال جیسے، صہیب جیسے لوگ، اور اس طرح حضرت مصعب بن عمیر جیسے، حضرت عمار جیسے لوگ، جنہوں نے 13 سال تک دار ارقم میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ہے، نماز سیکھی ہے، قرآن سیکھا ہے، اور دین کا بڑا حصہ سیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ہے 13 سال تک۔ تو اس کا فائدہ یہی کیا ہوا بھائی چارے کی صورت میں؟ یہ جو 3 سال تک انہوں نے حضور سے تربیت حاصل کی تھی، یہ تربیت انہوں نے آگے پڑھائی ہے انصار بھائیوں کو۔ جو دین کی تعلیم اللہ کے رسول سے انہوں نے 13 سال میں حاصل کی، وہ اپنے انصار بھائیوں کو پڑھاتے تھے۔ قرآن مجید، نماز کے احکام و مسائل، اس کے بعد توحید کی جو دعوت ہوتی تھی وہ سکھائی، شرک اور بت پرستی کی جو نفرت ہے وہ ان کے دل میں بٹھائی۔ یہ سارا کام ان مہاجر بھائیوں نے کیا ہے، محنت کی انصار بھائیوں کے پر، کیونکہ ان کو پہلے خاص تعلیم دی ہوئی نہیں تھی۔ یہ بھائی بھائی میں بے تکلفی کی فضا، یعنی پھر ان کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں رہا کہ میں مہمان ہوں آپ میزبان ہیں، یا اس طرح ایک دوسرے کی راحت کا خیال کرتے کرتے نہیں، ایسے بن گئے جیسے کہ بچپن سے کوئی بھائی بنے ہوئے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مہاجر تاجر، انصار زمیندار۔ دیکھیں، مہاجر کیا تھے؟ تاجر تھے۔ انصار کیا تھے؟ زمیندار تھے۔ مل کر معاشی اقتصادی کامیابی۔ مہاجر بھائیوں کی وجہ سے یہ جو یہودیوں کی مارکیٹ تھی، بنو قینقاع، بڑی مارکیٹ تھی، اس میں صرف یہودیوں کی کاروبار کا اور ان کی تجارت کا اور ان کی دکانوں کا بڑا چرچا تھا۔ لیکن جب یہ مہاجر بھائی آئے ہیں، انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے مدینے میں، ایمانداری کے ساتھ کاروبار شروع کیا ہے، کوئی سود کی لین دین نہیں ہے، تو مسلمان جو وہاں سے مہاجر بن کے آئے تھے، ان کی جب مارکیٹ شروع ہوئی ہے مدینے میں، اس طرح مدینے کی اقتصادی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اکنامکس جو صورتحال ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ بہتر ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے کچھ کام کیا ہے انصار بھائیوں کے ساتھ زمین میں، تو اس طرح زمین میں بھی بڑی برکتیں آئی ہیں اور فصل بھی اچھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ وہ یہ کیا ہے کہ مختلف گروپوں کی تشکیل کی ہے۔ وہ اس طرح کہ مختلف قبیلوں کو اللہ کے رسول نے الگ الگ کر کے ان سے معاہدے کیے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل میں اپنی حیثیت دکھائی ہے کہ میری اس مدینے میں یا اس علاقے میں یہ حیثیت ہے، بحیثیت حکمران، بحیثیت والی مدینہ میرا حکم چلے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اپنی حیثیت منوائی ہے۔ اور پھر یہودیوں سے بڑا خطرہ تھا اللہ کے رسول کو، اور اللہ کے رسول کو بڑا تجربہ ہو چکا تھا یہودیوں کے بارے میں نا، کہ جیسے اللہ کے رسول مدینے میں پہنچے ہیں، ابھی مسجد نبوی تعمیر نہیں ہوئی ہے، یہودیوں کا بڑا عالم آ گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آیا ہے، اس نے کہا کہ میں نے تورات میں آپ کی بڑی نشانیاں پڑھی ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے اس کو مسلمان کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا ہے کہ یہودیوں کی کیا صورتحال ہے؟ ویسے پتہ تو تھا، لیکن یہودیوں کے بڑے عالم تھے یہ عبداللہ ابن سلام، جس کو پوری تورات یاد تھی،
بڑے عالم تھے۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں بڑا حسد رکھتے ہیں، بڑا بغض رکھتے ہیں، آپ کے لیے مدینہ کے اندر سب سے خطرناک یہودیوں سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا مجھے آنکھوں دیکھے تجربہ کیسے ہو؟ اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ دیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، اب مجھے آپ ایک کمرے میں چھپا دیں، میں چھپ جاتا ہوں اس کمرے میں، آپ دوسرے جو یہودیوں کے بڑے بڑے سردار ان کو بلا لیجئے، یا آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ملنے آ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے، تو وہ آئیں گے تو پھر آپ ان کے سامنے میرا تذکرہ کرنا کہ عبداللہ ابن سلام کیسا بندہ ہے، تو پھر وہ کیا کہیں گے، اور پھر ان کے سامنے یہ بھی بات کرنا وہ میرا صحابی ہو گیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد ان کا ریئیکشن دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، حضرت کو چھپا دیا انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ دوسرے آئے، حیی بن اخطب ہیں اور ابو یاسر ہیں، بڑے بڑے جو علماء ہیں خیبر کے رہنے والے، بنو قریظہ کے، بنو قینقاع کے، اسی طرح بنو نذیر کے بڑے بڑے تاجر سردار آئے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے ایک وفد کی صورت میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کیسا ہوں، انہوں نے ویسے گول مول باتیں کی، کہا کہ عبداللہ ابن سلام ہے تمہارے اندر؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ کیسا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑا ہی اچھا بندہ ہے، بڑا ہی عالم ہے، بڑے عالم کا بیٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے درمیان میں اس کی بڑی بات مانی جاتی ہے، یعنی انہوں نے تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے۔ اچھا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھیں اگر وہ میرے پر کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ میرا صحابی ہو جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اور تورات میں، تمہارے تورات کے اندر میری نشانیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ میرے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا کہ تمہارا جو بڑا عالم ہے وہ اگر میرے پر مسلمان ہو جاتا ہے ہاتھ کر کلمہ پڑھ کر، پھر آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ انہوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، یہ کسی اور بندے کے بارے میں نشانیاں ہوں گی، آپ کے بارے میں نہیں ہیں۔ تو حضرت نے آواز دی ہے کہ نکل آئیں باہر نکلیں عبداللہ ابن سلام، اور ہاتھ پر دوبارہ کلمہ پڑھائے۔ تو اسی وقت انہوں نے حضرت عبداللہ ابن سلام کو گالیاں دینا شروع کر دیں، تو یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ اللہ کے رسول کو اسی وقت معاہدے سے پہلے تجربہ ہو چکا تھا کہ ان لوگوں میں کتنا پانی ہے اور میری دشمنی میں کتنے بھرے ہوئے ہیں، اور کل یہ میرے لیے کتنا بڑا خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ کے رسول نے ضروری سمجھا کہ ان سب کو سامنے بٹھا کر ان کے ساتھ ایک دو ٹوک بات کرنی چاہیے، کل ایسا نہ ہو کہ مسائل پیدا ہوں، پھر فیصلہ کرنے میں ہم سب کے لیے مشکلات پیدا ہو جائے۔ پھر اللہ کے رسول نے سب کو بلایا ہے اور کہا کہ یہ ہے پرچہ، اس کے اوپر سب دستخط کرو، اسی کے مطابق آپ نے وقت گزارنا ہے مدینے میں، اگر ہم سب امن کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو ان سب نے ان کے اوپر دستخط کر دیے، اور کیونکہ معاہدے کی جو شکیں تھیں وہ معقول تھیں، کسی کے اوپر ظلم کی بات تھی نہیں، امن کی باتیں تھیں، جو بھی باتیں تھیں وہ صحیح تھیں، اس کے اوپر انہوں نے سائن کر دی۔ پھر دو چار سال کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس نبی کی بڑی عزت ہو رہی ہے، پھر حسد کی وجہ سے انہوں نے وہ سارے معاہدے توڑے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کو پھر کیسے سیدھا کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں معاہدے کے دفعات، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے یہودیو، تم اپنے دین کے اوپر عمل پیرا رہنا، میں آپ کے دین کے بارے میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے مذہب پر قائم اور ہم اپنے مذہب پر قائم، نہ آپ ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی چھیڑ چھاڑ کریں، نہ ہم آپ کے مذہب کے بارے میں کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے، نہ ہم آپ کے درمیان میں کوئی رکاوٹ ڈالیں گے، نہ آپ ہمارے درمیان میں کوئی رکاوٹ ڈالنا۔ نمبر 2، اپنے اخراجات کی ذمہ داری، مسلمان اپنا کما کر کھائیں گے اور آپ اپنا کما کر کھانا، ایک دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں بنے رہیں گے۔ جنگ کی صورت میں سب کا اتحاد ہوگا، آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، کل کلاں کوئی ہمارے پر حملہ کرتا ہے تو آپ نے ہماری مدد کرنی ہے، اور آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اس طرح ہم اچھی طرح رہ سکتے ہیں۔ معاہدے کے غلط استعمال پر پابندی، یعنی ہم اس معاہدے کو گناہ کے طور پر نہیں چلائیں گے، یعنی کوئی غلط کام کرتا ہے اس میں ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے، صحیح کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ حقدار اور مظلوم کی حمایت میں تعاون کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو مظلوم ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے قبیلے کا ہو، اور ظلم کرنے والا ہمارے طرف سے کوئی بندہ ہو تو ہم ہمارے بندے کے خلاف کھڑے ہوں گے اور آپ کے بندے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فساد اور ہنگامہ کی ممانعت و مخالفت، کوئی ایسا شریر بندہ آپ کے قبیلے میں، آپ کے درمیان میں کوئی شور مچاتا ہے، اور ہمارے درمیان میں کوئی ہمارا بندہ یا ہمارا بندہ آپ کے پاس یا آپ کا بندہ ہمارے پاس شور کچھ لوگوں کی ہوتی ہے نا شرارت والی، ایسے افواہیں پھیلانے والی جو ہوتی ہے طبیعت، یہ اگر کسی میں ہوگی تو ہم اس کی ٹھکائی مل کر کریں گے انشاءاللہ۔ اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع، ہاں آپ کا کسی بات میں اختلاف ہو گیا تو فیصلے کے لیے بہرحال تمہیں اس مسجد نبوی میں آنا پڑے گا، جو ہماری کتاب میں لکھا ہوگا، جو ہم کہیں گے اسی کے مطابق آپ نے اس فیصلے کے اوپر عمل کرنا ہے۔ مدینہ پر حملہ، ہاں ایک تو یہ کہ ہمارے پر حملہ ہو جائے یا آپ کے پر حملہ ہو جائے، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی باہر کی بڑی طاقت اور قوت مدینے کے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے، اس شہر کو تہس نہس کرنا چاہتی ہے، تو اس قوت کے خلاف ہم دونوں بھائی بن کر لڑیں گے۔ یہ تھی معاہدے کی صاف شفاف کیا کہتے ہیں شکیں، جس کے اوپر اللہ کے رسول نے ان کو عمل پیرا ہونے کے لیے کہا ہے، اور سب نے دستخط کیے ہیں۔
پھر انہوں نے معاہدے توڑے ہیں، آگے جا کر انشاءاللہ اس معاہدے کی شکیں پھر یاد دلاؤں گا۔ یہودیوں کی جہاں جہاں پر سزا ہوگی آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہودیوں نے یہ جو میثاق ہوا ہے، یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کی فلاں شکل کی انہوں نے مخالفت کی ہے اور انہوں نے غداری کی ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا بھگتنی پڑی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد سب سے بڑے کام کتنے کیے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 اپنے جو مرکز تعمیر کیا ہے، نمبر 2 انصار اور مہاجر کو اپنے ایک بھائی بنایا ہے، اور نمبر 3 جو یہودی ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تاکہ کل وہ فساد برپا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اس کے بعد جو آگے کے کام ہیں وہ کل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ